ہے گائز ویلکم بیک مائی فریش ولاگ. تو فرینڈس آج کا ولاگ میں پیجن میں سٹارٹ کر رہا ہوں. صبح کے بج رہے 7. رات کو کچھ خاص نیند ہم نے نہیں کر لی یہاں پہ، کیونکہ یہاں جو چوپان لوگ ہیں انہوں نے بتایا یہاں رات کو بالو آتا ہے، تو جس وجہ سے آپ کو سنبھال کے رہنا چاہیے. تو پھر ہم 11 بجے سوئے تھے، 11:15، کیونکہ ہم لیٹ پہنچے تھے یہاں پہ. 8 بجے ہم یہاں آئے تھے. اس کے بعد ہم نے ٹینٹ لگا دیا. ٹینٹ لگانے کے بعد یہاں سے تھوڑی سی دھوپ آتی ہے. ٹینٹ لگانے کے بعد ہم تھوڑا سا سیٹ کرنے لگے، کپڑے چینج کرنے لگے، کیونکہ چڑھتے سمے ہمارے اوپر بہت ساری برف گر رہی تھی. ہلکی کی برف کے اولے، بارش گری، ونڈ بھی زیادہ کچھ تھی، تو اوپر سے ویٹ بھی زیادہ تھا. تھکے ہوئے تھے، صبح سویرے نکل گئے تھے توسا میدان سے. اس کے بعد ہم پہنچ گئے یہاں پہ فائنلی. تو ہم نے سب سے پہلے آ کے چائے بنا لی ایک بندے نے، باقی جو لگ دی یہاں تھوڑا سے ہم نے اکٹھا کر لے، گرماہٹ کے لیے. تو اس کے بعد ہم نے میگی بنائی، وہ بھی کھا لی. تو اس کے بعد کھانا بن گیا. لگ بھگ 11 بجے ہم نے کھانا ختم کر دیا. اس کے بعد ہم سیٹل ہونے لگے ایک دوسرے کو بولنے میں. تو ادھر کہاں سو جائے گا، یہ کہاں سو جائے گا، وہ ہے بتانے میں. تو یہاں اس طرف دھوپ ہے، میں نہیں چل پا رہا ہوں تھوڑا سا. تو باقی فرینڈس ٹریکنگ تو اچھی تھی، مطلب میں اس کو نام دے دوں گا ورلڈ ڈیتھسٹ ٹریکنگ، یعنی کہ ٹریکنگ، مری ہوئی ٹریکنگ. یہاں مطلب کل جہاں سے ہم آئے تھے وہاں اگر کوئی بندہ یہ ایک پل کے لیے بھی یہ سوچے گا نا کہ میں نہیں چل پاؤں گا، میں ہمت ہار لوں گا، تو میرے خیال سے وہ موت اور خود کے بیچ میں جنگ تھی. تو ایسا ہی کچھ سین تھا. تو میں آپ کو وہ گھاٹی دکھاؤں گا کہ جہاں سے ہم آئے تھے. تھوڑا سا رک لیجیے. میرے پیچھے جو آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے، اس ٹاپو سے، اس برف کے سے ہم نیچے آئے. کم سے کم وہاں سے اترنے کا ٹائم ہمیں لگا 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے پہلے توسا میدان سے اس گھاٹی کے نیچے تک. اس کے بعد اس نے کھا لیے 2 گھنٹے چڑھنے میں. 2 گھنٹے سے پلس ہی ہوگا، کیونکہ ہم اپنے فون بیگ میں رکھے تھے. کیونکہ سین ایسا کچھ تھا کہ بارش بھی آ رہی تھی اور ہوائیں بھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی، اولے گر رہے تھے اوپر سے. تھکے ہوئے تھے، ہیوی ویٹ بھی ہمارے پاس تھا. بس کل ملا کے یہی بات ہے کہ مطلب اگر آپ ٹریکنگ کے لیے جاؤ، زیادہ دور مت جاؤ. اچھی بات وہی رہے گی جہاں تک گاڑی جا رہی ہے وہاں تک ٹھیک ہے. اس کے تھوڑا سا ٹریکنگ کرو 1-2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد واپس آ جاؤ. کل ہم صبح سویرے چائے پیے، اس کے بعد اور ایک چائے لگ بھگ 10 بجے کی. تو پھر وہاں سے ہم نکل گئے، لگ بھگ 10 بجے ہم نکل گئے وہاں سے. اس کے بعد کنٹینیو چلتے سمے راستے کے بیچ میں ہم نے سوچا تھا کہ میگی بنا گیا، کچھ کھا لیں گے، انڈے بوائل کریں گے. تو کچھ بھی نہیں کر پائے کیونکہ بارش ہی کچھ زیادہ تھی. کسی جگہ پہ موقع ہی نہیں تھا کہ ٹینٹ لگانے کے لیے، یا تھوڑا سا کرپال کے نیچے ہم بیٹھ جاتے، کچھ بنا لیتے. نہ کسی جگہ پہ موقع آیا، نہ ہوائیں چل رہی تھی، بارش بھی کچھ زیادہ تھی. کچھ بھی نہیں کر پائے ہم کل. بس صبح نکل گئے بھوکے پیاسے، خالی راستے کے بیچ میں پانی پی رہے تھے، وہ بھی ہلکا ہلکا، زیادہ بھی نہیں پی پا رہے تھے کیونکہ پانی بھی ٹھنڈا تھا، اور زیادہ پانی بھی نہیں کیری کر پا رہے تھے کیونکہ سب سے زیادہ بیگ میرے پاس بھاری تھا. کل جو ہماری حالت بن گئی نا یار، میں اس حالات کو زندگی میں کبھی بھولوں گا ہی نہیں. اگر میں اور سوچوں گا کیمپنگ کے بارے میں یا ٹریکنگ کے بارے میں، سب سے زیادہ میں کوشش کروں گا کم ویٹ کی. میرے پاس جو سلیپنگ بیگ تھا وہ بالکل بھاری تھا، سب سے زیادہ بھاری میرے پاس سلیپنگ بیگ تھا. ناک اور گلا پورا بند ہے، بات بھی نہیں صحیح سے کر پا رہا ہوں. یہاں آکسیجن لیول کی بہت کمی ہے. میں تو اس بات سے پریشان ہوں، یہ لوگ رات کو جنگلوں میں جا کے بیڈ ڈھونڈ رہے تھے لگ بھگ 10 بجے، 10:30 بجے، اور ہم کو خالی ڈرایا گیا. میں نے ان کو بولا تھا آپ ڈرو مت، دیکھو یہ کہاں چڑھ رہے ہیں. تو یہ بول رہے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جیسے کلاڑی یا چھرا ہوتا ہے، تو یا 2-3 بندے جاتے ہیں. میں نے بولا وہ تو 2-3 بندے، ہم تو 8-9 بندے ہیں، آپ لوگ مت ڈرو. باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیچھے، جو نہیں ابھی نہیں دکھ رہا ہوگا، اس طرف ہے وہ جو ٹینٹ آپ کو دکھ رہے ہیں میرے پیچھے، وہاں ہم اسٹے کیے تھے رات کو. بالکل ٹھنڈ نہیں لگی مجھے کیونکہ میرے پاس اچھی کوالٹی کا سلیپنگ بیگ تھا.
اور ٹریکنگ بیگ بھی میرے پاس صحیح کوالٹی کا تھا. سب سے مجھے یہاں پہ زیادہ کمی لگی، اگر آپ یہاں آؤ ایک پیکٹ گلوکوز کا یا ٹینک کا لے لینا، راستے کے بیچ میں اس میں پانی ملا لیں گے، یا دونوں تو ایک ہی ہے، ٹینک ملا دیں گے پانی میں یا پانی میں اس میں ملا دیں گے. تھوڑا سا اس سے انرجی بوسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اچھا لگتا ہے چلنا. سب سے پہلے آپ اچھی کوالٹی کا بیگ لے لیجئے، اس کے بعد اس میں وہ سامان ڈال دیجئے جو آپ کو یہاں ضرورت پڑے گی. آپ کو لینے ہیں 2 گرم ٹراؤزر، ایک واٹر پروف ٹراؤزر، اور آپ کو لینا ہے 2 سویٹر واٹر پروف، 2 جیکٹ اور ایک وارمر لینا ہے. باقی آپ کو لینا ہے ٹاول، صابن، برش اور ٹوتھ پیسٹ، اور موبائل تو آپ کے پاس ہو ہی گے. ساتھ میں ایک پاور بینک بھی لے لینا. سوئی دھاگا اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مل جائے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ، وہ بھی لانا، وہ ٹھیک ہے. کل میرے پاس جو یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس راستے سے جانا ہے. ایک نے بولا یہاں سے جائیں گے، دوسرے نے بولا وہاں سے جائیں گے. تو اس کے بعد سین کچھ ایسا ہوا کہ ہم راستہ ہی بھٹک گئے. اس کو لگا شاید کیونکہ فوگ اتنا زیادہ، تو اس کو لگا شاید ہم نے وہ پتہ نہیں اس گلی کا نام کیا تھا کہ ہم نے وہ کراس کر لیا. اس کے بعد جب تھوڑی سی فوگ کلیئر ہوا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہمیں ابھی کوس دور ہے، بہت دور ہے. تو اس کے بعد ہمیں ڈبل راستہ جو ہے اس کو کراس کرنا پڑا. میرا جو فرینڈ میرے ساتھی تھا اس نے بولا بھائی ہم یہاں سے نکلیں گے. ہم 3 بندے تھے، وہ الگ چل رہے تھے، باقی 6 بندے ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. تو اس نے کہا بھائی ہم یہاں سے جائیں گے، ہم ان سے پہلے پہنچ جائیں گے، وہ تو غلط راستہ چن لیا ہے. تو میں نے بولا نہیں یار، انہیں کے ساتھ جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ان کو بھی اگر ڈبل راستہ ناپنا ہوگا تو دونوں مل کے ناپ لیتے. تو کم سے کم اگر ہم پہلا والا راستہ چن لیتے ہیں تو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے بچ جاتے. تو فرینڈس، ابھی میرے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. بڑی مشکل سے میں اس ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں اپنے کچھ یادوں کے لیے، آپ سب سے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. باقی آپ میری حالات دیکھ سکتے ہو، میری حالات کیا ہے، پوچھو مت. یہاں دیکھو، یہاں کچھ کھلا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ابھی یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے. باقی جیکٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر، اور ایک سویٹر ہے پتلی سی گھر والی. نیچے سے میں نے ڈال دیا ہے نکر، اس کے بعد ڈال دیا ہے شارٹس، اس کے بعد ڈال دیا رات کو گرم پینٹ. ساکس میں آج نہیں پہنا رات کو، کیونکہ یہاں رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو فرینڈس، آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں. باقی میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے. ابھی بج رہے 7 اور میرا فون بھی کچھ ہی % چارج رہ گیا ہے. تو دیکھیں گے آج کیا پلان بنتا ہے. تو میرے خیال سے سبھی گھر جانے میں تلے ہوئے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں واپس گھر جانے کی، کیونکہ کل ایک جگہ پہ سگنل آئے تھے. میں نے ماما سے بات کر لی، اس نے بولا کہ آپ واپس آ جاؤ، ہمیں کہیں نہیں جانا ہے. ہم نے پہلے آپ کو ایلو نہیں کیا تھا، آپ پھر بھی گئے. تو آپ کے بنا گھر سونا سونا سا لگتا ہے. اب میں واپس جا رہا ہوں گھر اپنی فیملی کے پاس. تو اب گھر والوں کو بھی میری قدر آئی ہوئی ہوگی. اب اچھے ریسپیکٹ کر رہے تھے میرے گھر والے، کسی بات پہ ڈانٹ دیتے تھے. تو جیسے کہ میں کوئی چیز لاتا تھا جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو اس پہ وہ بولتے تھے نہیں لانا چاہیے. تو اس کے بعد اس کو چیز کو گھر کی بات ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں. آج مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، گھر والوں کی قدر یاد آ رہی ہے، ان کو بھی میری یاد آ رہی ہوگی. اب میں واپس جا رہا ہوں گھر جاتے ہوئے سب سے پہلے میں کیا کروں گا، اپنے بیگ کو رکھ لوں گا نیچے اور بیڈ پہ لیٹ کے سو جاؤں گا. تو وہ آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ گھر جاتے ہوئے، جب میں گھر جاؤں گا. میرے پاس دوسرا بھی فون ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. میں یہاں پہ 2 فون لے کے آیا تھا. اس میں بیٹری کچھ ہی بچی ہو، اس کو میں نے کم یوز کیا، اسی کو میں نے زیادہ یوز کیا. باقی ملتے اسی فریش ولاگ کے اندر، اس کو میں ہی ختم کر لیتا ہوں. میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں کچھ بول پاؤں. اب میں چاہتا ہوں واپس ٹینٹ کے اندر وہاں پہ دیکھ لوں، اگر چائے تیار ہوگی تو چائے پی لیں گے، اگر نہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے، اس کے بعد چائے کا سیون کریں گے. باقی پیکنگ شیکنگ ہو جائے گی 1 گھنٹے تک. اس کے بعد ہم صبح یہاں سے نکلیں گے جلدی، لگ بھگ 8-9 بجے یا 10 بجے تک یہاں سے نکلیں گے. اب ہم یہاں نہیں رک پائیں گے.
ہمارے ساتھ جو بندے تھے 2 بندے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور یار آنکھوں میں سورج کی روشنی چلی جا رہی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ادھر ہی توسا میدان سے گھر لوٹ گئے۔ انہوں نے اچھا کیا، ایک تو بیمار تھا، دوسرا اس کو گھر کی کچھ کام یاد آ گیا، اس نے بولا مجھے وہ سب پہلے کرنا ہے، تو وہ دونوں چلے گئے۔ میں بھی سوچ رہا تھا یار میں بھی چلا جاتا، مگر نہیں، اب جا کے پتہ چلا کہ ہاں تھوڑا سا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ پہلے دن جب ہم آئے تھے تو بارش ہم شام کو پہنچے تھے، بارش ہو رہی تھی، اس کے بعد ہم نے بارش میں ہی ٹینٹ لگا دیا، کپڑے گیلے ہو گئے، کپڑے چینج کیے، بارش میں ہی کھانا پکا لیا۔ پھر دوسرے دن نکل گئے، چڑھ گئے تھے ہم ادھر، کیا کہتے ہیں اسے، نقط کا نام ہی یاد نہیں آ رہا، گاٹ سر چلے گئے تھے ہم پہنچ گئے وہاں پہ 6 بجے گاٹ سر کے نیچے اس بار، پھر ہمیں تھوڑا ہی چلنا تھا، اس کے بعد ہم وہاں پہنچ لیتے، موسم خراب ہوا تو پھر ہم نے وہیں پہ ٹینٹ لگا دیا، رات کو وہیں رکے تھے۔ پھر ہم تھوڑا سا ویٹ کیا 1 بجے تک، دوسرے دن کا 1 بجے تک ویٹ کیا، موسم کلیئر ہو جائے گا جائیں گے، تو پھر موسم زیادہ ہی خراب ہوا، تو ہم نے وہاں سے سامان اٹھا لیا، واپس آ گئے توسا میدان کی طرف، تو وہیں پہ ہم نے رات گزاری۔ صبح سویرے موسم کلیئر تھا، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ جائیں گے، میں نے بولا نہیں یار اب آپ کے ہاتھ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، میں نے بولا ٹینٹ اور سامان جو کچھ بیگ ہیں یہی رکھ لیں گے، خالی ضرورت کا سامان لے لیں گے، وہاں جائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے پلان بنایا کہ نہیں ہم یہاں سے جائیں گے پہلے پیجن، وہاں کا ٹور کریں گے، وہاں کا نظارہ دیکھیں گے، تو اس کے بعد جائیں گے وہاں سے، یہاں سے ہم جانے والے ہیں گوگل ڈورا، اس کے بعد جائیں گے سیدھا پوشکر سے گاڑی لے لیں گے اور جائیں گے گھر۔ کم سے کم اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، راستے کے بیچ میں ابھی بھی بہت لمبا سفر ناپنا ہے، اور ابھی میرا کمر بھی درد کر رہا ہے، نہ یہاں پہ نہ سگنل نہ کچھ، بس خالی مردے پہاڑ جن کے اندر کروڑوں کی تعداد میں پتھر ہیں، پوچھو مت کیا حال ہے میرا۔ باقی فرینڈس اس کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اب ہمت ہی نہیں رہی۔